اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں، صلاۃ الحاجات کی ایک ویڈیو جو آپ کو میں بتاؤں گا۔ دعائے حاجات بھی اس میں شامل ہوگی اور یہ حاجات کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ شادی، سفر، محبت، کاروبار، ملازمت، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی جائز خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ یہ بہت ہی شاندار اور جاندار عمل ہے۔ دوستو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ ضرور بھیجا کریں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو کوئی امر، کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو وہ اس نماز کو پڑھتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور اس کا حدیث نمبر جو ہے وہ 1319 ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 52 ہے، اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت بتائی جاتی ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور جو باقی 3 رکعتیں ہیں ان 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں، اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ چاروں قل اس طرح سے ہمارے پورے ہو جائیں گے، یہ پڑھنے ہیں۔ اور تو یہ ایسے ہی ہے جیسے شب قدر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، میں پہلے یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ صلاۃ الحاجات، اور یہ اس میں دعا بھی شامل ہوگی، دعائے حاجات۔ یہ ہمارا آج کا عمل ہے، اور میں ایک دفعہ پھر اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ 4 رکعت آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ، اور 3 بار آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور باقی جو 3 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور ایک پہلی رکعت میں جو دوسری رکعت جو ہوگی، پہلی رکعت میں تو آیت الکرسی پڑھے گی، جو دوسری رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا، اور جو تیسری رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھا جائے گا، اور جو چوتھی اور آخری رکعت ہوگی اس میں قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا جائے گا۔ اس طرح یہ مکمل ہو جائے گی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں، جائز حاجتیں پوری ہوئیں۔ تو یہ اس طرح سے پوری ہو جاتی ہے جب یہ نماز آپ مکمل کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں، اور یہ جو دعا میں آپ کے سامنے لکھ کر دے رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر یاد نہ ہو سکے تو اسی طرح اس کا آپ سکرین شاٹ لے کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور پھر موبائل میں اگر آپ کی یہ تصویر موجود ہوگی تو نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس دعائے حاجات کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ دعائے حاجات پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا مانگیں کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، شادی کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے، پھر وہ اپنی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، لیکن دعائے صلاۃ الحاجات کے بعد دعائے حاجات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنی زبان میں اپنی دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے دن پھرنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا جو مقصد، جائز مقصد ہے، وہ پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور جو فرمائش جن دوست نے کی تھی ان کی فرمائش بھی پوری ہو گئی۔ اور دوستو مجھے اب دیجیے اجازت، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔